عزیز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا امتحان بہتر جا رہا ہوگا۔ یہ ویڈیو سیکنڈ سیمسٹر کے لیے ہے۔ آپ لوگوں کا CC3 جو ہے مکمل ہو چکا ہے اور اب ہم لوگ CC4 کی طرف بڑھیں گے۔ انشاءاللہ آج جو ہے CC4 کو مکمل کیا جائے گا وقفے سے۔ ابھی جو ہے ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ بہرحال فی الحال دیکھیے آپ کہ اس پیپر میں آپ کو 8 میں سے 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں، جن میں سے ہم لوگ آج پہلا شروع کریں گے اور آج ہی کے دن جو ہے مکمل 5 سوالوں کے جواب انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 3 نمبر سے ہم لوگ شروع کریں گے کہ 1940 عیسوی کے بعد اردو غزل میں ہونے والی تبدیلیوں کا ناقدانہ جائزہ قلم بند کیجیے۔ یہاں سے شروع کریں گے اور 5 سوالوں کا جواب حل کریں گے۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ پیپر مکمل ہو جائے گا اور آپ آسانی سے اپنے امتحان کو دے پائیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ طالب علم جو کہ نوٹس حاصل نہیں کر پائے، جو کہ پڑھ نہیں پائے تھے آن لائن میں کورونا کی وجہ سے، ان طالب علموں کو نوٹس فراہم کیا جائے تاکہ وہ آسانی سے ایگزام دے پائے۔ اس لیے یہ ویڈیو کو مختصر بنانا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سمجھا بھی نہیں پاتے ہیں۔ جب ان حوالوں سے ان ویڈیوز کے حوالے سے پھر سے کوئی ویڈیو بنایا جائے گا تب تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی۔ فی الحال آپ جو ہے بس خلاصے پر اکتفا کیجئے تاکہ ویڈیو طویل نہ ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو۔ اسے آپ آسانی سے لکھ لیجیے، سیور ہو کر کے لکھ لیجئے، انشاءاللہ پورے نمبر حاصل ہوں گے آپ کو۔ 20ویں صدی کی تیسری اور چوتھی دہائی میں اردو ادب میں ترقی پسند تحریک ابھر کر سامنے آئی۔ ترقی پسند شعراء نے شاعری میں حقیقت پسندی پر زور دیا اور غزل کو انفرادی وہاں پہ ریک کا الف ہوگا جو چھوٹ گیا ہے، انفرادی اور اجتماعی شعور سے بیگانہ اور بے وقت کی راگنی قرار دے کر اس کی مخالفت کی اور کہا کہ غزل میں نئے زمانے کے تقاضوں سے عہدہ ہونے اور نت نئے تجربات کی ترجمانی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن غزل بڑی سخت جان نکلی، وہاں ریک کے اوپر میں تو ہوگا جو ٹائپنگ میں چھوٹ گیا ہے، بڑی سخت جان نکلی، ان مخالفتوں کے باوجود اس کی آواز نہیں دبی۔ آپ جانتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک سے پہلے ہی جو ہے اردو غزل پر اعتراض کے جو تیر ہیں وہ چلنے شروع ہو گئے تھے۔ حالی نے اسے بے وقت کی راگنی کہا، یہ بھی کہا کہ غزل اور قصیدے سے انداز کی بو آتی ہے۔ کلیم الدین احمد نے کہا کہ غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے اور عظمت اللہ خان نے کہا کہ غزل کی گردن کو بے تکلف مار دینی چاہیے۔ اس طرح کے بے شمار اعتراضات جو ہے غزل پر ہو رہے تھے، لیکن غزل کی آواز جو ہے وہ دبی نہیں، وہ اس وقت بھی برقرار رہی۔ خود ترقی پسند شاعروں نے غزل کی عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس کے نئے امکانات تلاش کیے اور غزل کی بے پناہ اشاریت اور رمزیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی معنویت میں اضافہ کیا۔ ان ترقی پسند شعراء میں فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، ساحر لدھیانوی، مجاز جذبی، غلام ربانی تاباں، مجروح سلطان پوری، مخدوم محی الدین، احمد ندیم قاسمی، خلیل الرحمن اعظمی اور ناصر کاظمی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ترقی پسند غزل کا نمونہ دیکھیے۔ چمن میں غارتیں گلچیں سے جانے کیا گزری، قفس سے آج صبا سوگوار گزری ہے۔ دیکھ زنداں سے پرے رنگ چمن جوش بہار، دیکھ زنداں سے پرے رنگ چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ مجروح سلطان پوری کا ہے یہ شعر۔ کوہ غم اور گراں اور گراں اور گراں، غم زدہ، وہ واو کے بعد جو ہے ہوگا، غم زدہ تیشے کو چمکاؤ کہ کچھ رات کٹے۔ مخدوم محی الدین کا ہے۔ آزادی کے بعد سیاسی مسائل کی نوعیت وہ نہیں رہی تھی جن سے ترقی پسند تحریک کو زیادہ سروکار تھا۔ آزادی کے بعد کئی نئے مسائل پیدا ہو گئے۔ فسادات، ترک وطن، تنہائی اور بے تعلقی، زندگی کی بے معنویت، بے حتمی کا احساس اور قنوطیت حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس دور کی شاعری اس صورتحال کی ترجمانی کرتی ہے
ان بدلتے ہوئے حالات میں اچھی تخلیقی صلاحیت رکھنے والے شاعروں نے غزل کو نیا موڑ دینے کی کوشش کی۔ بعض شعراء نے تخلیقی تحریک کے حصول کے لیے میر سے رجوع کیا۔ ان شعراء میں ابن انشا، خلیل الرحمن اعظمی اور ناصر کاظمی کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ان کے علاوہ غزل کو نیا رنگ و آہنگ دینے میں عبدالحمید عدم، سیف الدین جمیل مظہری، حفیظ جالندھری ہوشیار پوری جیم سے جالندھری، صوفی غلام مصطفیٰ اور کئی دوسرے شاعر شامل ہیں۔ ان شاعروں نے غزل کی جمالیات کو نئی حقیقت پسندی سے روشناس کیا، عصری زندگی کے مسائل اور تقاضوں پر بھی نگاہ رکھی اور لطیف رمزیہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ 20ویں صدی کی چھٹی دہائی میں اردو ادب میں جدیدیت کی تحریک کو فروغ ہوا۔ اس تحریک کے زیر اثر سیاسی مسائل کی جگہ عصر حاضر کے انسان کے وجودی مسائل نے لے لی۔ بعض ادیبوں اور شاعروں نے ماضی کی ادبی روایات سے اپنا رشتہ توڑ لیا اور شعر و ادب میں زبان اور فن کے نئے تجربے کیے۔ تجریدی کہانی اور اینٹی کہانی اس کی مثالیں ہیں۔ اس تحریک نے اردو غزل پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ غزل کی زبان میں نئی تبدیلیاں آئیں، نئے استعارے اور علائم وجہ کیے گئے۔ جدید غزل کی ایک شناخت یہ ہے کہ روایتی غزل کے مثالی عشق کی جگہ معاشرتی تبدیلیوں کے ساتھ عشق کی بدلتی ہوئی گوناگوں کیفیات اور واردات کو حقیقت نگاری کے ساتھ پیش کیا جانے لگا۔ اظہار کے نتنیہ اسلوب سے غزل کی صنف روشناس ہوئی، اس کے موضوعات میں بھی وسعت پیدا ہوئی۔ چند شعر ملاحظہ ہوں۔ میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے، میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے، میں جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا۔ کشتیاں ٹوٹ گئی ساری، کشتیاں ٹوٹ گئی ہیں ساری، اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو۔ 20ویں صدی کی 7ویں دہائی کے گزرتے جدیدیت کی تحریک ماند پڑ گئی، یعنی ختم ہونے لگی، لیکن اس کے اثرات 8ویں دہائی کے آغاز تک باقی رہے۔ گزشتہ 20-25 سالوں میں ملک کی سیاسی سماجی زندگی میں بڑی تبدیلیاں ہوئیں اور سیاسی معاشی طور پر عالمی منظرنامہ بھی بدل گیا۔ مرد کی تنہائی اور اجنبیت کے احساسات جو مشینی زندگی کے زائدہ تھے، رفتہ رفتہ ختم ہونے لگے۔ سوویت یونین کے زوال اور امریکی سامراج کی بالادستی نے آزاد آبادیاتی ملکوں کی تیسری دنیا کو نئی مسائل سے دوچار کیا۔ اندرون ملک فرقہ وارانہ طاقتیں زور پکڑنے لگیں۔ غربت، جہالت اور بے روزگاری میں یک گنا اضافہ ہوا۔ لسانی اور مذہبی اقلیتوں میں جو مایوسی کا شکار تھیں بیداری پیدا ہوئی اور وہ جہد البقا، وہاں پہ لام جو ہے لام کے ساتھ سٹ گیا ہے، وہاں پہ الف ہونا چاہیے جو کہ ٹائپنگ میں غلطی ہے، دال کے بعد الف پھر لام، جہد البقا کی کشمکش سے دوچار ہوئیں۔ شاعری میں زندگی کے بارے میں قدیم تصورات کا عمل دخل کم ہو گیا۔ یہ جملہ جو ہے تھوڑا سا ٹائپنگ میں غلط ہو گیا کہ قدیم تصورات کے دخل کا عمل کم ہو گیا، اس طرح لکھیے گا کہ قدیم تصورات کے دخل کا عمل کم ہو گیا۔ شاعر اپنی انفرادی اور سماجی رد عمل کا آزادانہ اظہار کرنے لگے۔ جدید تر غزل میں ہجرت اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا خاص طور پر موضوع بنایا گیا۔ دہشت گردی اور فسادات نے جو تباہی مچائی اور خوف کا ماحول پیدا کر دیا، اس کی عکاسی بھی جدید تر غزل میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ظلم و ناانصافی کے خلاف جدید تر شاعر شدت سے احتجاج کرتے ہیں۔ ذیل میں ہم عصر غزل سے چند شعر نمونہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یہی کٹے ہوئے بازو علم کیے جائیں، یہی کٹے ہوئے بازو علم کیے جائیں، یہی پھٹا ہوا سینہ سپر بنایا جائے۔ سپر یعنی ڈھال، علم مانے جھنڈا۔ چاند اکیلا افسردہ ہے رات کی محفل میں، باقی دنیا لگی ہوئی ہے جشن منانے میں۔ جانے کدھر کو لوٹ گئیں لمحوں کی تتلیاں، یادوں کی انگلیوں پہ فقط رنگ رہ گیا۔ تو یہ تھے، یہ CC4 کا
سوال نمبر 3 کا جواب تھا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے جو ہے اور آپ کا جو 4 سوال بچ گیا اسے بھی حل کیا جائے گا آج ہی انشاءاللہ. آپ گھبرائیں نہیں اور سکون کے ساتھ جو ہے لکھنے کی کوشش کریں، اچھی تحریر میں لکھیں. انشاءاللہ تمام جو ہے جتنے نشانات ہیں اس میں 10 ہے وہ مکمل آپ کو مل جائے گا. ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ کو مدد پہنچایا جائے، اس لیے تفصیلی گفتگو نہیں کی گئی. اس حوالے سے جب دوسرا ویڈیو بنائیں گے تو اس میں تفصیلی گفتگو کریں گے. بہرحال اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک شیئر ضرور کریں. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر کہیں پہ آپ کو میری غلطی دکھی ہو تو اس کی نشاندہی ضرور کریں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اسے درست کر لوں. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.